والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اس اجتماع کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ سورہ ملک جس کے فضائل میں بہت ساری احادیث ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 30 آیتوں والی ایک صورت ہے کہ جو بندہ رات میں پڑھ کر سونے کا عادی بن جائے تو اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بيده الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اجتماع چونکہ مختصر ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج سے ایک شیڈیول ہوگا، ہر ہفتے شیڈیول ہوتا ہے لیکن وقت کم لے کر، یعنی آپ لوگوں کا بھی وقت بچایا جائے، اس وجہ سے ہمارے نگراں محمد الیاس اشرفی صاحب نے آج آدھے گھنٹے یا 35 منٹ کا بیان رکھا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال لیں تاکہ کم وقت میں انشاءاللہ تعالی ہمارے نگراں محمد الیاس اشرفی صاحب آپ تک کچھ باتیں پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالی 3:05 اور 3:10 تک یہ اجتماع انشاءاللہ تعالی اینڈ ہو جائے گا۔ اب آئیے حمد باری تعالی پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھی محمد زاہد چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حمد باری تعالی پڑھ کر ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان پیغمبر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان پیغمبر سے ملا ہے. اور کو جو ملا جو ملا وہ مقدر سے ملا ہے. اور مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ وہی رب ہے. اللہ 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 اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہم بھیک مانگنے کو ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. اللہ 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 اللہ. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سب میں نے چھان ڈالے سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا. اللہ 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 اللہ. تم حاکم پرایا تم قاسم عطایا. تم حاکم پرایا تم قاسم عطایا. تم دافع بلایا تم دافع بلایا. تم شافع خطایا تم دافع بلایا تم شافع خطایا. کوئی تم سا کام آیا تجھے حمد ہے خدایا. اللہ 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 اللہ. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو اب کیا ہوا خدایا. میرے پاس تھا ابھی تو
تب کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہم اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہم اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روز کے مقابل، در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ باتیں سننے سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولاد کی تربیت کے متعلق کچھ باتیں آج ہم سماعت کریں گے حدیث کی روشنی میں، کیونکہ معاشرہ اور ماحول بچوں سے بنا کرتا ہے۔ ماحول میں، محلے میں بچے کھیلا کرتے ہیں، ماحول معاشرے میں بچے دکھا کرتے ہیں، ان کی سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کتنا بہتر ہے اور کتنا بدتر ہے۔ معاشرے میں اگر بچے ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماحول، محلہ کتنا خراب ہے اور ان کے ماں باپ کا معاملہ کیا ہوگا۔ لیکن ہم یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچہ سمجھنے کی بنیاد ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی گالی گلوچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد یہ ہوتا ہے کہ وہی بچہ جو آج 3-4 سال کا تھا، لیکن جیسے جیسے اس کے قدم میں طاقت و توانائی آتی ہے، اس کی زبان میں طاقت و توانائی آتی ہے، اس کے ہاتھوں میں طاقت و توانائی آتی ہے، تو کبھی وہ زبان کے ذریعے ایک دوسرے کو گالی دے کر بلاتا ہے، کبھی ہاتھوں کے ذریعے ایک دوسرے کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، تو کبھی قدم کے ذریعے مسجدوں سے دور ہو کر گارڈن میدان میں جا کر اپنے وقت کو برباد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچے تو جوان ہونے کے لیے بچے ہوا کرتے، ان کی زندگی جوانی کے لیے تو اللہ نے دی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے جو فارمولہ رکھا ہے، جو فطرت رکھا ہے کہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد ایک عمر تک پہنچتا ہے، اس میں جوانی بھی ہوتی ہے، بڑھاپا بھی ہوتا ہے، لیکن بچے کی تربیت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، جو بچے کا بچپنا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کی تربیت پر ہوا کرتا ہے۔ بچے کی تربیت اگر ماں باپ نے نظر انداز کر دی اور پھر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا
تو اللہ اکبر وہ پھر نافرمان بنتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے ماں باپ کا باغی بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کا باغی بن جاتا ہے، بے ادب بن جاتا ہے، پھر اس سے معاشرہ کوئی توقع نہیں رکھتا، اور جب معاشرہ خراب ہوتا ہے اس بچے کی وجہ سے، تو پھر رب قدیر اس بچے کو عزت نہیں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ بچے تو بس کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے، بچے تو صرف ایسے ہی اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور دین فطرت کیا؟ اسلام۔ اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہر بچہ ایمان والا پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اپنے رب اسے رب مومن بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خود سوچیں، جو بچہ ہماری گود میں آتا ہے وہ اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوتا ہے، اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہوا کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی تربیت جیسی ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ والدین یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ بچے کی تربیت کی سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر ڈالتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی تربیت ہے جو بچوں کو اپنے رب کا فرما بردار بنا کر ہمیشہ کی فلاح، ہمیشہ کی کامیابی اسے عطا کر دیا جائے، یا اسے نافرمان بندہ بنا کر ہمیشہ کے لیے خسارے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو اب مسلمان ہی بنے گا، اب وہ نمازی ہی بنے گا۔ یہ تو بات کی بات ہے۔ نبی پاک تو فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کے گھر میں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایمان والا ہے، وہ بھی دین فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ تمہارے گھر اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ مسلمان ہی ہوگا؟ یہ بڑی بات نہیں، بلکہ نبی تو فرماتے ہیں کہ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی یہی ہوا کرتی ہے کہ جو رب قدیر نے اسے ایمان کی دولت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس ایمان کی دولت کو بچایا جائے، اسے تربیت دے کر اسے نبی کا فرما بردار بنایا جائے، اسے اللہ رب العزت کا قرب عطا کیا جائے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ یا کوئی تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ بندہ کیا کیا نہیں کرتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کی ولادت پر خوشی منانے کے لیے وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کی ولادت کی خوشی میں اسے نئے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کی ولادت کی خوشی میں بچے کو لوگ کیا کیا نہیں تحفے دیا کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ کی طرف سے جو اسے تحفہ دیا جائے وہ سب سے اچھی حسن ادب اور اچھی سیرت ہو، یعنی بچے کی تربیت اچھی ہو۔ یہ ماں باپ کی طرف سے سب سے اچھا تحفہ ہے بچے کو۔ اب آپ خود بتائیں، ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ ہمارے بچے تو صرف مدرسوں کے لیے ہیں، صرف 1 گھنٹے کی تربیت سے وہ بچہ ولی بن جائے گا، ماں باپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور بچے کو اگر مدرس نے ایک چھڑی کیا مار دی تو وہی 1 گھنٹے کا ولی، جو ہمارے نظر میں، ماں باپ کی نظر میں وہ 1 گھنٹے میں جو ولی بننے کا مرکز ہے، وہاں پر ہم جا کر مدرس سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بچے کو چھڑی مارنے کی بنیاد ہم بچے کو اس بات کا احساس نہیں دلاتے کہ ٹھیک ہے مدرس نے اگر تمہیں مارا ہے تو کیا ہوا، وہ تجھے تعلیم بھی تو دیتا ہے، تجھے تربیت بھی تو دیتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ بچے کی تربیت پر اگر مدرس نے ایک چھڑی مار دی اور ماں باپ آ کر مدرس سے لڑنے لگے
تو مدرس کا جتنا بھی کیا ہوا کام تھا، مدرس کی جو تربیت تھی وہ ضائع ہو جاتی ہے، پانی ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی تربیت میں بچہ ہمارا ولی بن جائے گا، اور وہی مدرس سے ہم لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، جو بچے کو تربیت دینے والے مدرس سے ماں باپ لڑے تو بچے پر کیا اثر ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور جگہ اس فریضے کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ کیا چلا؟ بات معلوم صرف اتنی ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت، بچے کی تعلیم اگر بہتر ہو جائے تو سب سے بڑا، ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا جو عطیہ ہوا کرتا ہے، تحفہ ہوا کرتا ہے، یہی ہوا کرتا ہے۔ بچہ اگر بے ادب ہو جائے تو پھر اس کے ذہن میں کوئی دینی تعلیم اور تربیت راسخ نہیں ہو سکتی ہے، اس کے دل میں بیٹھ نہیں سکتی ہے۔ لیکن جب تک ہم اسے با ادب نہ بنائیں تب تک وہ ماحول میں بھی اچھی عزت نہیں پا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پر میں آپ کو چھوڑے جاتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بچے کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرا نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ، تیسرا قرآن کی قرأت سکھاؤ۔ اب آئیے اس اجتماع کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے ہمارے ساتھی محمد اسد قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نعت محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نا، سکندر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نا، سکندر سے ملا ہے۔ اللہ کا عرفان پیمبر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان پیمبر سے ملا ہے۔ اوروں کو جو ملا وہ مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا دل میں تجھے رکھ لوں میں تجھے رکھ لوں جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا چشمے کریمانہ اتنا تو کرم کرنا چشمے کریمانہ جب جانے لبوں پر ہو جب جانے لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جانے لبوں پر ہو جب جانے لبوں پر ہو میں ہوش ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم میرے ہنس کر جو کہا تم میرے آیا میرا دیوانہ دیوانہ ہنس کر جو کہا تم میرے آیا میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اب پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیرے کا صافی ہو اجمیرے کا صافی ہو بغداد کا میخانہ
آج میرے کا ساقی ہو آج میرے کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ بے خود یہ دیتے گئے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا گیا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا گیا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا گیا میں بھی کہہ دینا میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ میں بھی کہہ دینا بے دل تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دل تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اب آئیے کچھ علم و عمل کی باتیں سیکھنے کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے سینئر مبلغ علی جناب محمد الیاس رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کچھ علم و عمل کی باتیں سنا کر ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسائل کے سیشن میں سجدے سہو کے حوالے سے ہم اور آپ مسائل سماعت کر رہے ہیں. پہلے ہم نے سماعت کیا کہ سجدے سہو کسے کہتے ہیں، اس کے بعد سجدے تلاوت کسے کہتے ہیں، اور سجدے سہو سے متعلق چند مسائل ہم نے پہلے سماعت کیے. آئیے مزید سجدے سہو کے حوالے سے ہی مسائل کو ہم سماعت کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات جو بالکل صاف ہے اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نماز کے واجبات ہیں، اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے یا جان بوجھ کر چھوٹ جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کی نماز پر اثر ہوتا ہے. اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو فرمایا گیا کہ بھولے سے اگر واجب کوئی چھوٹ جائے تو بندہ سجدے سہو کرے، اس کی نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اور
اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کے واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اسے نماز کو دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا ان تمام واجبات کے ساتھ۔ اور سجدے سہو کا طریقہ بھی ہم نے سماعت کیا تھا کہ اگر کسی کی نماز میں سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے، یعنی واجبات نماز میں سے کوئی چیز ترک ہو جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ قاعدے اخیرہ میں، یعنی دوسری رکعت ہے تو دوسری رکعت کا قاعدہ، 3 رکعت ہے تو تیسری رکعت کا قاعدہ، اور 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت کا قاعدہ، تو قاعدے اخیرہ میں التحیات پڑھ کر داہنی جانب سلام پھیرے، اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ جب دونوں سجدے مکمل ہو جائے پھر دوبارہ سے قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، اور اس طریقے سے سلام کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک یہ طریقہ عام ہے، اسی پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں۔ آئیے مزید اس کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں کہ سجدے سہو اس وقت واجب ہے کہ وقت باقی ہے، اور اگر وقت باقی نہ ہو، مثلاً فجر میں سہو واقع ہوا اور پہلا سلام پھیرا اور سجدہ بھی نہ کیا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا، تو سجدے سہو جاتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی نماز میں کوئی واجب ترک ہو جائے اور وہ بندہ چاہتا ہے کہ سجدے سہو کے ساتھ اپنی نماز کو درست کر لے، لیکن جب وہ سجدے سہو کرنے جاتا ہے ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک مثال بتائی گئی ہے کہ اگر فجر کی نماز کا ٹائم تھا، فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، سجدے سہو کے لیے اس نے سلام پھیرا ہی تھا کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اس بندے کے پاس اس نماز کو مکمل کرنے کے لیے وقت نہیں بچا، تو ایسی صورت میں بتایا گیا کہ یہاں پر سجدے سہو اگر بندہ نہیں کرتا ہے اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ فرمایا گیا جمعہ یا عیدین کا وقت جاتا رہے گا جب بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے یا عیدین میں ایسا مسئلہ پیش آیا کہ سجدے سہو کرنے کی نوبت آن پڑی اور بندہ سجدے سہو کرنے ہی والا تھا کہ وقت ختم ہو گیا، تو فرمایا گیا کہ وہاں پر سجدے سہو بھی ساکت ہو گیا، اب بغیر سجدے سہو کے ہی ان کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جو واجبات کے چھوٹنے کے حوالے سے فرمایا گیا، چاہے وہ فرض نمازیں ہو یا سنت نمازیں ہو، واجب نمازیں ہو یا نفل نماز ہو، کسی بھی نماز میں اگر کسی سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس نماز کو وہ اسی طور وقت جو ہے مکمل اور درست کر سکتا ہے جب بندہ سجدے سہو کرے، اور اس کی نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ فرمایا گیا کہ جو کام نماز میں بار بار ہے ان میں ترتیب واجب ہے، لہٰذا اگر خلاف ترتیب وہ کام ہوا تو سجدے سہو کریں۔ اگر اب ہماری نماز کا پیٹرن دیکھیں، اگر 2 رکعت بھی ہم پڑھتے ہیں تو دونوں رکعت میں قیام ہم کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع کا نمبر آتا ہے، پھر قومہ ہوتا ہے، پھر قومہ کے بعد پھر جو ہے سجدے میں جاتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے، اگر کوئی بندہ اس ترتیب کے خلاف کام کرے، یعنی بندہ جو ہے قرات کرے اور قرات کے بعد سجدے میں چلا جائے، پھر سجدے میں اس کو خیال آئے کہ بھائی میرا رکوع باقی ہے، پھر وہ رکوع کر لے، اگر آرڈر کو ڈس بیلنس کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ سجدے سہو واجب ہے، اسے چاہیے کہ سجدے سہو کرے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب فرمایا گیا کہ مثلاً قرات سے پہلے رکوع کر دیا اور رکوع کے بعد قرات نہ کی تو نماز فاسد ہو گئی کہ فرض ترک ہو گیا، اور اگر رکوع کے بعد قرات کی مگر پھر رکوع نہ کیا تو نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ قرات کی وجہ سے رکوع جاتا رہا تھا، اور دوبارہ رکوع نہ کیا، اور اگر فرض کی مقدار قرات کی جب مگر واجب قرات ادا نہ ہوئی، مثلاً الحمد نہ پڑھی یا صورت نہ ملائی، تو حکم یہی ہے لوٹے اور الحمد صورت پڑھ کر رکوع کرے اور سجدے سہو کرے، اور اگر دوبارہ رکوع نہ کیا تو نماز جاتی رہی کہ پہلا رکوع جاتا رہا۔ اب اس کو آسانی کے طور پر آسان الفاظ میں اگر سمجھا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر جو
نماز کی جو سیکوینس ہے، ہر رکن کو ادا کرنے کی جو سیکوینس ہے، اگر بندہ اس کو توڑ دیتا ہے، بریک کرتا ہے، اس میں ڈس بیلنسنگ پائی جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ سجدے سہو کر کر اپنی نماز کو درست کریں۔ لیکن اب اس کو کرے کیسے؟ اب ایک مثال، کسی نے جو ہے قرات سے پہلے رکوع کر دیا، اب رکوع کیا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ میری قرات باقی ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے، قرات کرے اور اس کے بعد پھر دوبارہ رکوع کرے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ رکوع کی جگہ قرات کے بعد ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی غلطی سے پہلے رکوع کر لے قرات چھوڑ کر، تو اسے چاہیے کہ فوراً کھڑا ہو جائے، قرات کرے یعنی قرآن شریف کی تلاوت کرے، اس کے بعد رکوع کرے اور اپنی نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے۔ یا اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ رکوع کرتا ہے، اس کے بعد قرات نہیں کرتا، دونوں سجدے کر لیتا، نماز کو کنٹینیو رکھتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ نماز کے فرائض میں سے قرات ایک فرض ہے۔ اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس بندے کو دوبارہ نماز کو ادا کرنا ہوتا ہے تمام فرائض کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بندہ سجدے سہو کے ذریعے اسی نماز کو درست کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم نماز ادا کریں تو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو کوئی پریشانی یا جو کوئی معاملات ہو، نماز کے بعد اس کو سلجھا کر اپنے مائنڈ کو فریش کر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدے سہو کر کر نماز مکمل کرے۔ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی خطاؤں کو انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آخری مسئلہ بتا کر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے مزید سجدے سہو کے ہی حوالے سے مسائل کو سماعت کرے گی۔ اکثر یہ مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا اور ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہوا تو سجدے سہو واجب ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ نماز تو شروع کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سوچ میں پڑ گیا کہ اب سورہ فاتحہ کے بعد میں کون سی سورت پڑھوں، سورہ فیل پڑھوں، سورہ فلق پڑھوں، سورہ لہب پڑھوں، یعنی کون سی سورت پڑھنا ہے فوراً اس کے ذہن میں نہیں آتی، وہ سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب فرمایا گیا کہ 3 سبحان اللہ کی مقدار اگر وہ ٹھہرا رہتا ہے، وقفہ کرتا ہے، اس کے بعد قرات کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ قاعدہ اخیرہ میں سجدے سہو کرے، انشاءاللہ اس کی نماز درست اور مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے سجدے سہو کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی خامی اگر مجھ سے ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ان تمام غلطیوں خامیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔